عزت دیتا ہے، یہ اونچ نیچ کو مٹاتا ہے، اور صاف یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے الا یہ انسان اپنے بہترین اعمال اور اخلاق کی کردار کی بنیاد پر وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ آج کا دور جو تہذیبی تصادم کا دور ہے، ایسے دور میں بھی اگر نوجوانوں کے اندر ایمان و ایمان کا شعور زندہ ہے تو یہ مدارس اسلامیہ کا دین ہے، یہ علماء کرام کا دین ہے جو ایسے حالات میں بھی ان نوجوانوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ آپ کبھی مدرسے گئے ہوں گے، آپ نے مدرسوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ ان مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں یہ مختلف علاقے مختلف صوبوں سے آ کر کے وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ یہ میسج ہے کہ مدارس کے اندر جو ہے وہ مساوات کا سبق پڑھا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مدارس اسلامیہ یعنی دینی مدارس یہ وہ ہے جو قوم و ملت کی آزادی اور ترقی کے لیے اور اس کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں پیش کیے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی چنگل میں جکڑا ہوا تھا اور ان کے گلے کے اوپر زنجیریں لگی ہوئی تھی اور ہندوستانیوں کی ثقافت اور ان کی خودداری پر حملے ہو رہے تھے، جب ان کے مذہب پر آ جا رہا تھا تو مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور علماء کرام نے دوبارہ ان کو بحال کیا ہے، چاہے وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہو، اور ان کے رفقا اور ان کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طریقے سے مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر تک علماء کرام کی ایسی خدمات ہے جس پر ہندوستان ہمیشہ فخر کرتا رہے۔ یہ وہی مدارس اسلامیہ ہے جو انسانیت، علم برداری، بلند اخلاقی، نیک نفسی اور بھائی چارے اور امن امان کی عملی جو ہے درسگاہوں کے مضبوط ترین یہ قلعے یہاں یعنی مدارس اسلامیہ میں مریضوں، غریبوں، بیواؤں کی خدمت کا پاٹھ پڑھایا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر قوم و ملت کے نونہالوں کے اندر جو ہے ایمان و یقین یعنی ایمان کی روح اس کے دلوں کے اندر پھونکی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے سینوں میں بھائی چارہ جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے میرے دوستو عدل و انصاف اور شجاعت و جوان مردی کا سبق پڑھا ہے، جوان مردی اور بہادری کا سبق پڑھا ہے۔ لیکن آج موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہندوستانی عوام کے مزاج کو جو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جمہوریت کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جمہوریت کو جو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر اگر اسے کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور مدارس اسلامیہ کے پڑھے لکھے علماء کرام پھر سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اور امت کو ایک متحدہ پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کی حفاظت کیجیے، مدارس اسلامیہ کے بچوں کو گلے لگائیے، بلکہ علماء کرام سے جتنی زیادہ قربت ہو سکے اور ان کے ساتھ قربت اختیار کیجیے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج موجودہ دور میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو جدید تعلیم اس کے اسکولوں میں جا کر کے وہ داخلہ لے رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے مستقبل کے روشن خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر رہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا اور کم از کم ہم یہ کریں کہ ہر شہر میں، گلی میں، محلے کے اندر مکتب کا نظام قائم کر دیں اور مکتب کا نظام ایسا ہو کہ ہمارے ایک بھی بچے بنا مکتب میں پڑھے ہوئے اسکول نہ جائے۔ اسکول جانے سے پہلے وہ کم از کم 1 گھنٹہ مکتب میں بیٹھ کر کے وہ دینی تعلیم کو حاصل کریں، اور اگر نہیں تو اسکول سے آنے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرے، اور اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ والدین کا خواب بھی پورا ہوگا اور تبلیغ کا کام بھی حتی الامکان پورا ہو جائے گا۔ آج کے دور میں کوئی یہ لوگ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ مدارس کی ضرورت کیا ہے ایسے زمانے میں، جبکہ علم جو ہے وہ آسمان سے آگے اور پاتال سے نیچے کی خبر لانے میں لگا ہوا ہے، تو مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت تک پہنچنے میں ناآشنا ہے،
حقیقت تک پہنچ نہیں رہے اور دوسروں کو بھی حقیقت تک پہنچنے سے روک رہے۔ علم اگرچہ جو بھی لوگ ہیں مادی علم میں، اگرچہ وہ آسمان سے آگے کا علم ہو یا وہ جو سا بھی علم ہو، وہ علم اس وقت تک ادھوری اور گمراہ کن رہے گی جب تک کہ اس کے اندر دینی تعلیم کو شامل نہ کرے۔ دینی تعلیم کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے۔ آج پوری دنیا اپنی جو ان کا علم ہے، جو ان کے مذہب کا علم ہے، ان کو پھیلانے میں بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیاں قائم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا اور وہاں علم کو حاصل کیا تو میں نے مسلمان بچوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے غیر اللہ کے سامنے وہ سر جھکا رہے ہیں، مالا پہنا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جمہوریت اس کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور یہاں ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا، جبکہ بہت ساری آزادی ہمیں اپنے اسلام پر چلنے کی ہے۔ تو ایسے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضروری ہو جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ جو ہے اس کو قائم رکھنے میں ہم اس کی ویسی حفاظت کریں جیسے ہم اپنے مکان کی کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی زمین کی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ آپ چیزیں ہیں جن کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر میرے دوستوں بزرگوں بہت بڑا نقصان ہم سبوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ان آپ جینے کو ان مدارس کی حفاظت کیجیے۔ اب جس طرح آپ جو ہے وراثت میں ملے ہوئے جو زمین ہے، مکان ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کی حفاظت کیجیے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اخیر میں پھر حضرت مولانا تاج الدین صاحب اور قاری ذکی انور صاحب جنہوں نے اس پروگرام کو قائم کرنے میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس قربانی کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق